کا وقت تھا۔ سنک گر گاؤں میں سب اپنے کام کاج میں مصروف نظر آ رہے تھے۔ پرندے چہچہا رہے تھے۔ خوبصورت شام، چائے کا وقت، اور ددو اپنے بچوں چھوٹو اور ڈھولو کے ساتھ باہر آنگن میں بیٹھے اپنی زندگی کے مزیدار قصے سنا رہے تھے، اور بچے بھی ان مزاحیہ قصوں سے لطف اٹھا رہے تھے۔ ڈھولو نے ددو سے کہا، ددو جی، آپ نے اپنی زندگی سے بہت کچھ سیکھا ہے، آج ہمیں بھی کوئی مزیدار سا واقعہ سنائیں، اس کو سن کر ہمیں مزہ بھی آئے اور ہم اس سے کوئی سبق بھی حاصل کریں۔ ددو نے کہا، ہاں ہاں میرے بچے، تم نے بالکل صحیح کہا، آج میں آپ دونوں کو ایک شیطان کے بارے میں بتاؤں گا جس کو میں نے بہت مزہ چکھایا تھا۔ بچے خوشی سے بولے، وہ کیا ددو؟ اتنے میں داروغہ نے دروازے پہ دستک دی۔ کیا حال ہے بچوں؟ ڈھولو نے کہا، ہم سب ٹھیک ہیں۔ ددو نے داروغہ سے کہا، آؤ آؤ بیٹھو، تم اچھے وقت پر آئے ہو، لو چائے پیو اور میرا ایک قصہ سنو۔ داروغہ ہنستے ہوئے کہنے لگا، قسم پہاڑی والے بابا کی، واہ واہ، ہم تو اچھے ہی وقت پر آتے ہیں ہمیشہ۔ چھوٹو ڈھولو اس کو دیکھ کر مسکرا دیے اور کہنے لگے، چلیں ددو اپنی کہانی کا آغاز کریں۔ ددو نے سوچتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، یہ میری کہانی ہے۔ جب میں 18 سال کا تھا، میں کسان کا کام کیا کرتا تھا۔ ہر طرف سرسبز و شاداب کھیت تھے، دور دور تک فصلیں ہوا سے لہرا رہی تھیں۔ کسان کھیتوں میں کام کر رہے تھے اور خوشی سے گنگنا رہے تھے۔ کچی سڑک پر میں بیل گاڑی لیے گزر رہا تھا۔ گاڑی میں نے گنے لادے ہوئے تھے جنہیں میں نے قریبی شہر کی منڈی میں بیچنے جانا تھا۔ بیل کے گلے میں باندھے گھنگرو کی آوازوں سے دور دور تک موسیقی پھیل رہی تھی۔ جب میں آم کے باغ کے گرد آیا اور دریا کے قریب پہنچا تو یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ دریا کا پل اپنی جگہ سے غائب ہے۔ میری گاڑی روکنے اور آنکھیں مل کر دوبارہ دیکھ لینے پر بھی پل کہیں نظر نہیں آیا تو میں پریشان ہو گیا، آخر یہ پل کہاں گیا؟ وہ پل پرانا تھا لیکن بہت مضبوط تھا اور اس کے ٹوٹنے کی تو کوئی اطلاع بھی نہیں ملی تھی۔ اچانک جھاڑیوں میں سرسراہٹ ہوئی اور ایک جن نما آدمی آتا دکھائی دیا۔ اس کا چہرہ بہت خوفناک تھا، بال بڑے ہوئے تھے اور الجھے ہوئے تھے۔ اس نے آنکھوں پر ایک عجیب سا چشمہ بھی لگایا ہوا تھا۔ میں نے اس آدمی کو پکارا، سنو، یہاں جو پل تھا وہ کہاں گیا؟ آدمی مجھے گھورتا ہوا قریب آیا اور بولا، ارے پل کو کہاں جانا ہے، وہ رہا سامنے۔ میں پریشان، مجھے کیوں نہیں دکھائی دے رہا؟ میں نے کہا، مذاق نہیں کرو، مجھے بتاؤ پل کدھر ہے؟ آدمی دریا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، یار وہ رہا بھائی، تمہیں یقین نہیں آ رہا تو یہ لو میرا چشمہ لگا کر دیکھ لو۔ میں نے اس کا چشمہ پہنا اور یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا کہ اس میں تو پل صاف نظر آ رہا ہے۔ میں نے چشمہ ہٹایا تو پل غائب ہو گیا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ آدمی نے چشمہ واپس لے لیا اور کہا، تمہاری آنکھیں خراب ہو گئی ہیں۔ میں اس کی بات سن کر خوفزدہ ہو گیا۔ میں نے اس آدمی سے کہا کہ مجھے گنے بیچنے منڈی جانا ہے، اگر تم یہ چشمہ تھوڑی دیر کے لیے دے دو تو میں پل پار کر لوں گا۔ آدمی نے کہا، میں تمہاری مدد ضرور کروں گا لیکن تمہیں میری 3 باتیں ماننی پڑیں گی۔ کیسی باتیں؟ میں تعجب سے بولا۔ میں تمہارے ساتھ منڈی چلوں گا، آخر تک ساتھ دوں گا۔ اس دوران تمہیں میرے 3 حکم ماننے پڑیں گے۔ اگر تم نے میرا کوئی بھی حکم نہیں مانا تو تم ہمیشہ کے لیے میرے غلام بن جاؤ گے۔ میں نے حیرت سے اس کی بات سنی اور سوچ میں پڑ گیا۔ مجھے فیصل بیچنے جانا تھا، اس کی جلدی تھی، لہٰذا مجبوراً میں راضی ہو گیا۔ اس نے مجھے چشمہ دیا اور میں پہن کر نکل پڑا۔
گاڑی آرام سے پل سے گزر گئی۔ میں نے چشمہ اتارا اور گھوم کر پیچھے دیکھا تو پل اپنی جگہ پہ موجود تھا۔ میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا تھا۔ تم کون ہو؟ میں نے آدمی سے پوچھا۔ یہ میں بعد میں بتاؤں گا، اس نے جواب دیا۔ بیل گاڑی مناسب رفتار سے چل رہی تھی۔ تھوڑا ہی فاصلہ ہوا تھا کہ اچانک سڑک پر ایک ضعیف آدمی آتا نظر آیا۔ میں نے گاڑی روکنا چاہی لیکن گاڑی اس آدمی سے ٹکرا گئی۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا سڑک کے کنارے جا گرا۔ میں اتر کے تیزی سے اس کی طرف بھاگا۔ رک جاؤ، ایک قدم بھی آگے مت بڑھانا، آدمی نے تیز آواز میں مجھے حکم دیا۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا اور بولا، لیکن اس آدمی کو ہماری مدد کی ضرورت ہے۔ ہونے دو، تمہیں میری بات ماننی پڑے گی، تم نے وعدہ کیا ہے۔ میں سوچ میں پڑ گیا۔ میں ایک رحم دل آدمی تھا اور ہمیشہ دوسروں کی مدد کو تیار رہتا تھا۔ اس ضعیف آدمی کے کڑھانے کی آوازیں بھی آ رہی تھی۔ وہ رو رہا تھا لیکن مجبوری تھی۔ آخر میں رنجیدہ سا گاڑی میں آ بیٹھا اور اس آدمی کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ وہ اکڑ کر بیٹھ گیا۔ منڈی پہنچ کر میں نے بیل گاڑی ایک طرف کھڑی کر دی۔ وہاں دوسرے کسان بھی اپنی فصلیں فروخت کے لیے آئے ہوئے تھے۔ کوئی آلو بیچ رہا تھا تو کوئی اور سبزی۔ جلدی ایک بیوپاری میرے پاس آیا۔ وہ گنے سے گڑ بنانا کرتا تھا۔ اس نے فصل دیکھی اور مجھ سے سودا کر دیا۔ پھر وہ کچھ رقم دے کر بولا، میرا گھر قریب ہی ہے، میں باقی رقم لے کر آتا ہوں۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، تم بے فکر ہو جاؤ۔ اس آدمی کو آنے میں کچھ دیر لگ گئی۔ اس دوران وہاں ایک اور شخص چلا آیا۔ اسے بھی گنے چاہیے تھے۔ وہ ان کا جائزہ لینے لگا۔ میں نے اسے بتا دیا کہ یہ گنے بک چکے ہیں، لیکن وہ اصرار کرنے لگا کہ فصل اسے بیچ دی جائے کیونکہ اس دن وہاں اور کوئی گنے لینے کر نہیں آیا تھا۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ سودا ہو چکا ہے اور ایک فصل دو آدمیوں کو نہیں بیچ سکتا۔ جب وہ باتیں کر رہا تھا تو اسی آدمی نے مجھے آواز دی اور بلایا۔ کہنے لگا، تم گنے اس آدمی کو بیچ دو۔ لیکن میں کیسے؟ میں ہکلا گیا۔ یہ میرا حکم ہے، تمہیں ایسا ہی کرنا پڑے گا۔ اس نے غصے سے بولا۔ میں پریشان ہو گیا۔ یہ بات بھی ماننی پڑی۔ بیوپاری تمام گنے اپنی گاڑی پر لاٹ کر لے گیا۔ میری فصل بک چکی تھی۔ اب صرف ایک کام باقی رہ گیا تھا۔ میرے پڑوسی نے مجھے کچھ پیسے دیے تھے کہ منڈی سے اس کے لیے گندم کے بیج خرید کر لے آؤں۔ میں بیجوں کی دکان کی طرف بڑھ گیا۔ آدمی میرے ساتھ ہی تھا۔ میں کئی دکانوں پر گیا لیکن سب جگہ خراب قسم کے بیج مل رہے تھے۔ میں نے بیج خریدنے کا ارادہ ملتوی کر دیا لیکن آدمی درمیان میں موجود تھا۔ اس نے مجبور کیا کہ میں خراب بیج ہی خرید لوں۔ میں نے پریشان ہو کر گردن ہلائی۔ مجھے یہ بات بھی ماننی پڑی۔ میں نے اس سے کہا، میں نے تمہاری 3 باتیں مان لی ہیں، اب تو میرا پیچھا چھوڑ دو۔ ہاں، تم مجھے پل سے پہلے اتار دینا۔ وہ مسکرا کر بولا۔ وہ بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ پل سے پہلے؟ میں نے گاڑی روک لی۔ اس آدمی سے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے کہکا لگایا اور بولا، میں شیطان ہوں۔ میں نے اپنی طاقت کے ذریعے سے پل تمہاری نظروں سے اجھل کر دیا تھا تاکہ تم برے کام کر سکو۔ جب انسان برے کام کرتا ہے تو مجھے بہت سکون ملتا ہے، بہت خوشی ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ ہنسنے لگا اور جھومنے لگا اور پھر درختوں کے جھنڈ میں غائب ہو گیا۔ میں اس کی باتیں سن کر حیرت سے بیٹھے رہ گیا۔ دوسرے دن بھی میں نے گنے کاٹ کر گاڑی میں بھرے اور منڈی کی طرف روانہ ہوا۔ جب میں دریا پر پہنچا تو پل اپنی جگہ موجود تھا۔ اطمینان سے پل پر سے گزر گیا اور ابھی میں کچھ دور ہی گیا تھا کہ پیچھے سے کسی کے چلانے کی آواز سنائی دی۔ میں نے گھوم کر دیکھا تو وہ شیطان تھا۔ وہ دوڑتا ہوا آ رہا تھا۔ میں نے گاڑی روک لی۔ شیطان ہامتا کامتا قریب آیا۔ اس کے چہرے سے پریشانی جھلک رہی تھی۔ وہ تیز آواز میں بولا، تم پل پر سے کیسے گزر آئے؟ پل تو آج بھی غائب ہے۔ میں نے کہا، آج تو پل مجھے صاف نظر آ رہا تھا۔ شیطان سوچ سے پڑ گیا، پھر چلا کر بولا، لیکن کیسے؟ تم نے کون سا ایسا کام کیا ہے جس کی وجہ سے میری طاقت تم پر سے ٹوٹ گئی؟ شیطان گڑبڑا کر بولا،
میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ مجھے بتاؤ تم نے کیا کیا ہے؟ اب کی بار شیطان ہار کر بولا۔ میں خوش دلی سے مسکرایا اور بولا، میں نے کوئی خاص کام نہیں کیا، بس کل جب تم مجھے اکیلا چھوڑ کر گئے تھے تو میں دیر تک یہیں بیٹھا رہا۔ میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا تھا، میں کسی کو تکلیف پہنچاتا، لیکن تمہاری وجہ سے ایسا کرنا پڑ رہا۔ آخر میں نے فیصلہ کیا اور میں واپس پلٹ گیا اور منڈی پہنچا۔ وہاں وہ آدمی پریشانی سے مجھے ڈھونڈ رہا تھا جس سے پہلے گنے کا سودا ہوا تھا۔ میں نے اس سے معذرت کی اور اس کی رقم واپس کر دی، ساتھ ہی فصل کی اگلی کھیپ اسے دینے کا وعدہ بھی کر لیا۔ پھر میں بیجوں کی دکان پر گیا اور وہ خراب بیج دکاندار کو واپس کیے اور رقم لے لی۔ وہاں سے شہر کو نکلا اور ہاسپٹل تلاش کیا۔ وہیں مجھے وہ ضعیف آدمی زخمی حالت میں مل گیا، اسے بہت چوٹیں آئی تھیں۔ ہاسپٹل میں سارے ڈاکٹرز دوسرے مریضوں میں الجھے ہوتے ہیں۔ اپنی جیب سے میں نے اسے دوائیاں خرید کر دیں اور آدمی کو کھانا بھی کھلایا اور اس کے گھر تک پہنچا آیا۔ راستے سے گزرتے وقت میں نے خدا تعالیٰ سے معافی مانگی، اور تم جانتے ہو جب انسان نیکی کا کام کرتا ہے اور اپنی غلطی پر شرمندہ ہوتا ہے تو خدا کے اور قریب ہو جاتا ہے۔ چنانچہ آج میں آرام سے پل سے گزر آیا اور تمہاری طاقت کام نہ آئی۔ شیطان نے ایک بھیانک چیخ ماری اور غصے سے اپنے بال نوچنے لگا، پھر خود کو لعنت ملامت کرتا نشیب میں اتر کر درختوں کے جھنڈ میں غائب ہو گیا۔ مجھے یقین ہے اب تم مجھے دوبارہ نظر نہیں آؤ گے، میں خوشی سے چلایا۔ اس دن کے بعد وہ مجھے کبھی نظر نہیں آیا۔ ڈھولو اور چھوٹو ایسے کہانی سن رہے تھے جیسے وہ وہاں پر موجود ہی نہ ہوں اور سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں۔ کسی ایک نے بھی سوال نہیں کیا۔ ددو نے کہا، ہاں میرے بچوں، کیا سیکھا؟ نیکی کے کام کرنے ہیں یا شیطان کو دیکھنا ہے؟ بچوں نے کہا، نہیں شیطان کی پناہ۔ واہ ددو، کیا بات ہے، مزہ آ گیا۔ داروغہ نے بھی مسکرا کر ددو کی کہانی کی تعریف کی۔ ددو، آپ کے پاس بیٹھنے کا مزہ ہی تو آتا ہے۔ یہ دیکھیں رات ہو گئی اور وقت کا پتہ بھی نہ چلا۔ ددو، چلے آئے کھانا کھاتے ہیں۔ اتنے میں رجو چاچی بچوں کے لیے مزیدار پکوان لے کر آئی، جس کو دیکھ کر بچے خوش ہو گئے اور سب نے مل کر کھانا کھایا۔